حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل اور تفصیلی واقعہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا واقعہ قرآن کریم کی سورت یوسف میں نہایت جامع انداز میں بیان ہوا ہے، جس میں صبر، تقوی، عفت، حکمت اور اللہ پر کامل بھروسے کا عظیم سبق ملتا ہے۔ بچپن کا خواب اور نبوت کی بشارت۔ حضرت یوسف نے کم عمری میں ایک عجیب خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ مستقبل میں عظمت اور نبوت کی علامت ہے۔ انہوں نے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ پہلے ہی حسد میں مبتلا ہیں۔ حضرت یوسف 12 بھائیوں میں سے تھے۔ والد کی خاص محبت اور یوسف کے پاکیزہ اخلاق نے بھائیوں کے دلوں میں حسد پیدا کر دیا۔ حسد رفتہ رفتہ دشمنی میں بدل گیا۔ سازش اور کنویں کا اندھیرا۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ یوسف کو قتل کر دیں یا کسی دور جگہ پھینک دیں تاکہ والد کی توجہ صرف ان پر ہو جائے۔ آخرکار فیصلہ ہوا کہ انہیں ایک ویران کنویں میں ڈال دیا جائے۔ انہوں نے والد سے کہا کہ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت یعقوب کو اندیشہ تھا، مگر اصرار پر اجازت دے دی۔ جنگل میں لے جا کر بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا۔ قرآن کے مطابق اللہ نے اسی وقت وحی فرمائی کہ ایک دن تم انہیں ان کا یہ کام یاد دلاؤ گے۔ شام کو بھائی خون آلود قمیص لے آئے اور کہا کہ بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب نے فرمایا، تمہارے نفس نے تمہیں ایک بات سجا دی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے۔ یہ صبر جمیل کی روشن مثال تھی۔ قافلہ اور مصر میں فروخت۔ قافلہ کنویں پر آیا، پانی نکالتے وقت یوسف کو پا لیا اور خوش ہو کر مصر لے گئے۔ وہاں انہیں تھوڑی قیمت پر غلام بنا کر فروخت کر دیا گیا۔ مصر کے ایک با اثر شخص، جسے قرآن میں عزیز مصر کہا گیا ہے، نے یوسف کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ اس بچے کو عزت سے رکھو، شاید ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ جوانی، حسن اور عظیم آزمائش۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو غیر معمولی حسن، علم اور حکمت عطا فرمائی۔ جب وہ جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی، روایات میں زلیخا، ان پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے گناہ کی دعوت دی، مگر یوسف نے فرمایا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ دروازے بند تھے، مگر یوسف نے گناہ سے بچنے کی کوشش کی۔ اسی دوران عزیز مصر آ گیا۔ عورت نے الزام یوسف پر لگا دیا، مگر اللہ نے سچائی ظاہر کر دی۔ قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو یوسف کی بے گناہی کی دلیل بنی۔ شہر کی عورتوں نے جب سنا تو تانے دینے لگیں۔ زلیخا نے انہیں دعوت دی اور یوسف کو سامنے بلایا۔ ان کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، یہ انسان نہیں، کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اس کے باوجود یوسف نے قید کو گناہ پر ترجیح دی۔ قید خانہ اور دعوت دین۔ قید میں بھی یوسف نے دین کی تبلیغ جاری رکھی۔ 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور تعبیر پوچھی۔ یوسف نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی، پھر خوابوں کی صحیح تعبیر بتائی۔ ایک رہا ہو گیا، دوسرا سزائے موت پا گیا، جیسا یوسف نے بتایا تھا۔ بادشاہ کا خواب اور اقتدار تک رسائی۔ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ درباری تعبیر نہ بتا سکے۔ تب رہا شدہ قیدی کو یوسف یاد آئے۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، پھر 7 سال سخت قحط کے، اس لیے اناج ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور رہائی کا حکم دیا۔ یوسف نے پہلے اپنی بے گناہی ثابت کروائی، پھر منصب قبول کیا۔ انہیں خزانے کا نگران مقرر کیا گیا۔ یوں کنویں کا بچہ مصر کا وزیر خزانہ بن گیا۔ بھائیوں سے ملاقات اور معافی۔ قحط کے دوران یوسف کے بھائی مصر آئے۔ انہوں نے یوسف کو نہ پہچانا، مگر یوسف نے پہچان لیا۔ حکمت کے ساتھ انہوں نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو روک لیا تاکہ سب آئیں۔ آخرکار یوسف نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ حیران رہ گئے۔ یوسف نے فرمایا، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ بھائی شرمندہ ہو گئے، مگر یوسف نے عظیم معافی کا اعلان کیا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ خواب کی تکمیل۔ حضرت یعقوب کو مصر بلایا گیا۔ جب خاندان اکٹھا ہوا تو سب عزت کے ساتھ یوسف کے سامنے جھکے۔
یوں بچپن کا خواب پورا ہوا۔ 11 ستارے، بھائی، سورج اور چاند والدین۔ حضرت یوسف نے دعا کی، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی اور باتوں کی تعبیر سکھائی، مجھے اسلام پر زندہ رکھ اور نیکوں میں شامل فرما۔ اس واقعے کے عظیم اسباق: حسد انسان کو اندھا کر دیتا ہے، صبر جمیل کامیابی کی کنجی ہے، عفت و پاک دامنی عزت کا سبب بنتی ہے، اقتدار ملنے پر معافی دینا سب سے بڑی فتح ہے، اللہ کی تدبیر ہر تدبیر سے بہتر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان اللہ پر کامل یقین رکھے تو کنویں کا اندھیرا بھی تخت سلطنت کی روشنی میں بدل سکتا ہے۔ جیل کے واقعات۔ حضرت یوسف علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا جیل والا دور صبر، حکمت، عفت اور دعوت دین کا روشن باب ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں ظاہری طور پر آپ قید میں تھے، مگر حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم منصب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ جیل میں داخلہ، عزت بچانے کی قیمت۔ عزیز مصر کی بیوی کے جھوٹے الزام کے بعد شہر کی عورتوں میں بات پھیل گئی۔ جب فتنہ بڑھا تو فیصلہ ہوا کہ وقتی طور پر یوسف کو قید کر دیا جائے، حالانکہ ان کی بے گناہی کے شواہد موجود تھے۔ حضرت یوسف نے پہلے ہی دعا کی تھی، اے میرے رب، قید مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ یوں آپ نے گناہ پر عارضی آزادی کو ترجیح نہ دی، بلکہ عزت کے ساتھ قید قبول کی۔ جیل میں کردار اور اثر۔ قید خانے میں بھی یوسف کا اخلاق، عبادت اور سچائی سب پر واضح تھی۔ قیدی آپ کو نیک، سچا اور اللہ والا شخص سمجھنے لگے۔ آپ ہر حال میں اللہ کی یاد میں رہتے، لوگوں کی مدد کرتے اور انہیں توحید کی دعوت دیتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تو تعبیر کے لیے یوسف کے پاس آئے، کیونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ شخص سچا اور علم والا ہے۔ 2 قیدیوں کے خواب۔ ایک قیدی نے کہا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے انہیں کھا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتائے، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں۔ تعبیر سے پہلے دعوت توحید۔ حضرت یوسف نے فوراً تعبیر نہیں بتائی، بلکہ موقع کو دعوت دین کے لیے استعمال کیا۔ آپ نے فرمایا، کیا مختلف معبود بہتر ہیں یا ایک اللہ جو سب پر غالب ہے؟ آپ نے واضح کیا کہ اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ محض نام ہے۔ یوں جیل میں بھی آپ نے توحید کا پیغام پہنچایا۔ خوابوں کی سچی تعبیر۔ پھر آپ نے تعبیر بیان کی۔ جو شخص شراب نچوڑنے کا خواب دیکھ رہا تھا وہ رہا ہو کر بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ جس نے روٹیوں کا خواب دیکھا تھا اسے سولی دی جائے گی اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اور فرمایا، جس بات کے بارے میں تم نے پوچھا تھا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ چند دنوں بعد سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا یوسف نے فرمایا تھا۔ جیل میں مزید قیام۔ یوسف نے رہا ہونے والے قیدی سے کہا تھا کہ بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کرنا، مگر وہ کچھ عرصے کے لیے بھول گیا۔ یوں یوسف کئی سال مزید جیل میں رہے۔ یہاں ایک بڑا سبق ہے، اللہ چاہتا تو فوراً رہائی ہو جاتی، مگر اس نے ایک مقررہ وقت رکھا۔ یہ تاخیر دراصل اللہ کی حکمت تھی تاکہ رہائی براہ راست بادشاہ کے خواب کے ذریعے ہو اور عزت کے ساتھ ہو۔ بادشاہ کا خواب اور عزت کے ساتھ رہائی۔ کئی سال بعد مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 سبز بالیاں اور 7 خشک بالیاں ہیں۔ درباری تعبیر نہ بتا سکے، تبھی وہی سابق قیدی یوسف کو یاد کر کے جیل آیا۔ یوسف نے تعبیر دی کہ 7 سال خوشحالی ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اناج ذخیرہ کرنا ضروری ہوگا۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور فوراً رہائی کا حکم دیا۔ رہائی سے پہلے بے گناہی کا مطالبہ۔ یہاں یوسف کا عظیم کردار ظاہر ہوتا ہے۔ آپ فوراً باہر نہیں آئے، بلکہ فرمایا، بادشاہ سے پوچھو ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی پہلے سچ واضح ہو پھر رہائی ہو۔ تحقیقات ہوئیں، عورتوں نے اعتراف کیا اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی کہا، اب سچ ظاہر ہو گیا، میں نے ہی انہیں بہکانا چاہا تھا اور وہ سچے تھے۔ یوں یوسف عزت اور پاکیزگی کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ جیل کے واقعات سے اہم اسباق۔ عزت بچانے کے لیے مشکل راستہ اختیار کرنا اصل کامیابی ہے۔ مصیبت میں بھی دعوت دین نہیں چھوڑنی چاہیے۔ صبر کا پھل دیر سے مگر عزت کے ساتھ ملتا ہے۔ اللہ کی تدبیر خاموشی سے کام کر رہی ہوتی ہے۔ بے گناہی ثابت کر کے نکلنا اعلیٰ کردار کی نشانی ہے۔ حضرت یوسف کا جیل والا دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر انسان اللہ پر یقین رکھے تو قید بھی تربیت گاہ بن جاتی ہے اور اندھیری کوٹھڑی سے بھی عزت کا دروازہ کھل سکتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کا دور اقتدار اور اس وقت کے مصر کے حالات تاریخ اور قرآن دونوں لحاظ سے انتہائی دلچسپ اور سبق آموز ہیں۔ نمبر 1، تاریخی پس منظر، ہکسوس یعنی ہیکسوس کا دور۔ تاریخی طور پر مانا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ مصر میں ہیکسوس سلاطین کا تھا۔ یہ لوگ اصل مصری یعنی قبطی نہیں تھے، بلکہ باہر سے آ کر قابض ہونے والے چرواہے بادشاہ تھے۔ قرآنی نقطہ: قرآن پاک میں اس دور کے حکمران کے لیے ملک یعنی بادشاہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لیے فرعون کا لفظ استعمال ہوا۔ جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ہیکسوس دور میں حکمران خود کو فرعون نہیں کہلواتے تھے، جو قرآن کی تاریخی صداقت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ اجنبی نواز حکومت: چونکہ ہیکسوس خود باہر سے آئے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف یعنی کنعان سے آئے تھے، انہیں آسانی سے قبول کیا اور انہیں اعلیٰ عہدہ دیا۔ اگر وہاں قدیم قبطی فرعون ہوتے تو وہ کسی غیر ملکی غلام کو اتنا بڑا منصب کبھی نہ دیتے۔ نمبر 2، عبرت انگیز واقعات یعنی ایمان افروز پہلو۔ الف، کنویں کی تنہائی اور وحی۔ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا تو وہ محض ایک بچے تھے۔ اس اندھیرے اور خوفناک مقام پر اللہ نے انہیں وحی کی کہ تم ایک دن انہیں ان کے اس فعل کی خبر دو گے اور انہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ عبرت: یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ جب دنیا کے تمام سہارے یعنی بھائی باپ چھوٹ جائیں تب بھی اللہ کا سہارا موجود رہتا ہے۔ نمبر ب، قمیص یعنی کرتے کے 3 مختلف کردار۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ان کا کرتا 3 بار ایک اہم نشانی بنا۔ پہلا کرتا بھائیوں نے جھوٹا خون لگا کر دکھایا، یعنی جدائی اور دکھ کی علامت۔ دوسرا کرتا زلیخا نے پیچھے سے پھاڑا، جو پاک دامنی اور عصمت کی دلیل بنا۔ تیسرا کرتا یوسف نے بھیجا، جسے آنکھوں سے لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، ملاقات اور خوشی کی علامت۔ نمبر ج، قید خانے کی دعوت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں صرف وقت نہیں گزارا، بلکہ وہاں کے قیدیوں کے دل جیتے۔ جب ان سے خواب کی تعبیر پوچھی گئی تو تعبیر بتانے سے پہلے انہوں نے موقع غنیمت جانا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ یہ ایک داعی حق کے لیے سبق ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں، اپنا اصل مقصد یعنی دعوت دین نہیں بھولنا چاہیے۔ نمبر 4، مصر کے اس وقت کے حالات۔ اس دور کا مصر ایک ترقی یافتہ مگر طبقاتی معاشرہ تھا۔ مذہبی صورتحال: لوگ بت پرست تھے اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ جادوگری اور خوابوں کی تعبیر کو بہت اہمیت حاصل تھی۔ معاشی نظام: زراعت ریڑھ کی ہڈی تھی جو دریائے نیل پر منحصر تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی نظام کو منظم کر کے مصر کو عالمی تجارتی مرکز بنا دیا، کیونکہ قحط کے وقت صرف مصر کے پاس غلہ تھا۔ غلامی کی تجارت: انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی، جس کا شکار خود حضرت یوسف علیہ السلام ہوئے، لیکن اللہ نے اسی غلامی کو حکمرانی کا زینہ بنا دیا۔ نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات اور وصیت۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے طویل عرصہ مصر پر حکومت کی۔ اپنی وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب بنی اسرائیل یہاں سے ہجرت کریں تو میرا تابوت بھی ساتھ لے کر جائیں۔ چنانچہ سینکڑوں سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا تابوت اپنے ساتھ لے کر گئے اور انہیں ان کے آبائی وطن یعنی فلسطین میں دفن کیا۔ خلاصہ عبرت: حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ذلت اور عزت انسانوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بھائیوں نے کنویں میں پھینک کر ذلیل کرنا چاہا، مگر اللہ نے اسی کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔